نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من تراب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. عید کرتے ہیں تو ذرا بواز بلند ہاتھ اٹھا کے آپ نے میرے ساتھ یہ جملہ بولنا ہے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ. ارے کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی ہے. حاضرین محترم، میں نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے 3 مختلف آیات کے چھوٹے چھوٹے حصے تلاوت کیے. آئیے سب سے پہلے عام ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شہادتیں بے شمار ہوئی. غزوہ بدر میں بھی شہید ہوئے، غزوہ احد میں بھی ہوئے، غزوہ خندق میں بھی ہوئے. الغرض تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں 83 سے زائد جنگیں اور غزوات ہوئے. اس میں صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر 2 چرچا اور رتبہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو میسر آیا. وہ چرچا اور رتبہ کسی اور شہادت کو میسر نہیں. اس سوال کے جواب آپ نے بے شمار سنے ہوں گے. آئیے اسی سوال کا جواب دے کر میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں. میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اونچا بولیے، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. حاضرین محترم، یاد رکھ لیں یہ مٹی عام شے تھی. آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. میں آپ کو پہلا نقطہ بتانا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چرچا فقط شہادت امام حسین علیہ السلام کو میسر کیوں آیا. حاضرین محترم، ہمیں اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا. مٹی عام شے تھی، مگر وہ عام مٹی جب انسان کو لگی تو فرمایا اب اس کو مٹی نہ کہنا، اس کو اشرف المخلوقات کہنا. تو مٹی کو عزت، مٹی کو مقام کس نے دے دیا؟ انسان. بولیے، جب انسان کو لگی تو مٹی نہ لگی، کیا ہو گئی؟ اشرف المخلوقات ہو گئی. تو اس اشرف المخلوقات انسان میں اور اس اشرف المخلوقات انسان کو عزت دینے کی خاطر اللہ رب العزت نے
ایک اشرف البشر بنایا جسے حضرت آدم علیہ السلام. تو مٹی عام تھی، وہ عام مٹی جب بشر کو لگی تو اشرف المخلوقات ہو گئی. اس اشرف المخلوقات میں جب آدم پیدا ہوئے تو انہیں اشرف البشر بنا دیا. پوچھا امام راضی سے، امام راضی آپ بتائیے کہ بھائی عام مٹی تھی، اس عام مٹی کو اشرف المخلوقات بشر نے بنایا، اس بشر کو عزت والا آدم نے بنایا. آدم کو عزت والا کس نے بنایا؟ اب آدم کو اللہ رب العزت نے عزت تب بخشی جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں آؤ سب مل کر میرے آدم کو سجدہ کرو. حاضرین محترم، پوچھا کہ وہ آدم کو سجدہ کس شے کی وجہ سے ہوا؟ وہ آدم کو عزت کس شے نے دی؟ تو امام راضی بیان کرتے ہیں آدم کو جس وجہ سے سجدہ کروایا گیا وہ کوئی اور شے نہیں تھی، وہ وجہ صرف ایک تھی کہ آدم کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ جب عزت مل گئی ہے وہی مٹی جو عام تھی انسان کو لگی افضل البشر ہو گئی. وہی افضل البشر جب آدم بنے تو سجدہ کروایا وجہ نور محمد مصطفیٰ تھا. حاضرین محترم، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اسی مٹی میں سے انبیاء اور رسول پیدا فرما دیا. حاضرین محترم، ہر نبی اور رسول کو اللہ رب العزت نے الگ الگ شان عطا فرمائی. تلک الرسل فضلنا بعضهم، عزت اور شان دی. بات میں مٹی کی کر رہا ہوں کہ تھی عام مٹی افضل البشر ہو گئی، سجدے کے لائق ہو گئی. اب یہی مٹی اس سے انبیاء بنائے، مگر ہر نبی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. حاضرین محترم، جس نقطے کی وجہ سے اس بات کا آغاز کیا اس تک لانا چاہتا ہوں. اب تھی مٹی، قربان جاؤں، جب انبیاء کو لگی تو انبیاء جس جس علاقے میں اترتے رہے، جس جس خطے میں اترتے رہے، جہاں جہاں ان انبیاء کا قدم اس عام مٹی پہ لگتا رہا، اللہ اس جگہ کو پاک کر کے مسجد بنا رہا. جب اس عام مٹی نے انبیاء کے قدموں کو چوما، بولیے کیا؟ جب اس عام مٹی نے انبیاء کے قدموں کو چوما تو یہ مٹی اتنی خاص ہو گئی کہ جہاں جہاں انبیاء کا قدم لگتا تھا اللہ وہاں وہاں اس جگہ کو مسجد بنا دیتا تھا. اب یہ نقطہ بڑا توجہ طلب ہے. اس وجہ سے میں نے یہ ساری بات سنائی اور بتایا کہ مٹی کا کمال کیا ہے. حاضرین محترم، اب باری آتی ہے وجہ تخلیق کائنات کی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے، ہر نبی اور رسول کو جو مٹی لگی اللہ نے ان کو شان یہ دی کہ جب اس مٹی کو یا ان انبیاء کے نفوس قدسیہ کو اس کائنات کی مٹی نے جب چوما تو اتنی جگہ پاک ہوتی گئی اور وہ مسجد بنتی گئی. مگر قربان جاؤں، جب تاجدار کائنات کی باری آئی نا تو تاجدار کائنات نے جب اس سرزمین پر، اس کائنات پر، مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، پچھلے انبیاء جب آتے تھے تو ان کے قدموں کو جب مٹی چومتی تھی تو اتنی جگہ مسجد بناتا تھا. اب قدم تیرے لگے ہیں، اب اس کائنات کی مٹی نے کسی اور
نہیں چوما، اب آمنہ کے لال کے قدموں کو چوما ہے۔ بھئی پچھلے انبیاء کے قدموں کو چوما تو اتنی جگہ مسجد بنی، مگر جب آمنہ کے لال کے قدموں کو اس مٹی نے چوما تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دے جو الاتل آردو مسجدم فتحورا، اے میرے محبوب پچھلے انبیاء کے تھے محدود جگہ مسجد بنتی تھی، تیرا قدم تو آمنہ کے گھر میں لگا ہے، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے مسجد بنا دیا، ساری کائنات کو مسجد بنا دیا۔ حاضرین محترم، اور صرف مسجد نہیں بنایا بلکہ اس مٹی کو اس قابل بنا دیا کہ یہ خود بھی پاک ہو گئی، اور اگر کسی کا جسم ناپاک ہو اور پانی بھی موجود، اونچا بولیے، پانی بھی موجود نہ ہو تو یہ مٹی اتنی عظمت والی ہو گئی ہے کہ ناپاک کو بھی پاک کر دیتی ہے مٹی ہے۔ مگر یہ صدقہ کس کا ہے؟ بولو بولو بولو، صدقہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حاضرین محترم، میرا سوال ہے کہ اگر یہ مٹی پچھلے انبیاء کے قدموں کو چومے تو اتنی پاک ہوتی ہے، اور اگر تاجدار کائنات کے قدموں کو چومے تو ساری کائنات اور اس کائنات میں پائی جانے والی ساری مٹی پاک ہو جاتی ہے۔ ارے مٹی مصطفیٰ کو چومے تو وہ پاک ہوتی ہے۔ اس حسین کی عظمت کا حال کیا ہوگا کہ اس نے نہیں چوما، محمد مصطفیٰ نے حسین کو چوما۔ اور اگر مٹی ناپاکوں کو پاک کر سکتی ہے، دوستو اگر مٹی جس نے مصطفیٰ کو چوما اس مٹی سے بندہ لگ جائے تو ناپاک بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ جس حسین کو مصطفیٰ نے چوما اس حسین سے محبت کرنے والا گناہوں سے کتنا پاک ہو جاتا ہے۔ اس حسین کا ذکر کرنے والا، اس حسین کی قربانی کو سلام کرنے والا، اس حسین کی عظمت کا ڈنکا بجانے والا وہ گناہوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے تو تاجدار کائنات نے فرمایا ہے وہ بندہ جو میرا کلمہ پڑھ لے، اونچا بولیے، کیا فرمایا؟ جو میرا اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، اللہ کی توحید کا اور کیا کہہ دے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اونچا بولیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف توحید کا اقرار کر لے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اور میری آل سے محبت کر لے، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں۔ حاضرین محترم، یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بندے کی نسبت پاک حسین کے ساتھ ہو گئی۔ حاضرین محترم، اگر ایک عام مٹی مصطفیٰ کو چومے وہ عام نہیں رہتی، تو جس حسین کو مصطفیٰ پاک نے چوما وہ جب کربلا میں شہید ہوئے تو اس کی شہادت عام کیسے رہے گی؟ وہ شہادت بھی ساری شہادتوں سے افضل ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ پہلی وجہ کہ اس شہادت کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات نے توجہ مصطفیٰ کی طرف کی، مصطفیٰ نے توجہ اپنے پیارے حسین کی طرف کی۔